اور پھر عام میں لوگ ان کی مثالیں دے کر دوسروں کو بات سمجھاتے ہوں۔ فرمایا ان اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نیک بندوں کے قریب ہے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر فضیلت سے نوازا۔ یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، اللہ کے رسول سے اعراض کر لیا، اس کے فرامین سے اعراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سے اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح میں نے حدیث مبارک ایسے پڑھی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری سنتوں کو پکڑ لو اور میرے بعد جو خلیفہ راشد ہیں ان کی سنتوں کو پکڑ لو، اور اس قدر مضبوطی سے پکڑ لو کہ چھوٹ نہ پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور تعلیمات دوبارہ نہیں آنی۔ کامیابی کا راستہ یہی ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں تو دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب جیسے کہ دنیا کا قانون ہے، بلکہ مشاہدہ ہی ہے کہ ایک انسان کو اگر دوسرے انسان سے محبت ہو تو محبوب عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کے فرامین کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اور اسی طرح عاشق کو اپنے محبوب کی بہت ساری چیزیں پسند بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ مثلا اگر اس کو کوئی ایک چیز ہدیے میں دے دی جائے اور محبوب جو ہے تعریف کر لے کہ یہ چیز مجھے بہت پسند آئی، تو عاشق پھر ارادہ کرتا ہے کہ اگلی بار جب میری طرف سے کوئی اور ہدیہ جائے تو ساتھ میں پہلے والی چیز بھی ہو تاکہ وہ دوبارہ خوش ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر محبوب کوئی حکم دے دے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں یا میرا یہ کام کر لو، تو عاشق بلا سوچے سمجھے اس پر عمل کرتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے صحیح ہے غلط ہے اس کو نہیں دیکھتا، بس یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب نے کہا ہے تو بس یہی میری جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی پر عمل کروں گا تو محبوب خوش ہوگا۔ جیسے کہ لیلا اور مجنون کے بارے میں آتا ہے کہ مجنون جو ہے وہ اس قدر عشق کرتا تھا لیلا سے کہ اس کے باپ نے اس کو جو ہے وہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس لے کر گئے، طواف کے دوران غلاف کعبہ کو پکڑا، باپ نے کہا کہ اس غلاف کعبہ کو پکڑ لو اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لو۔ جب ساری دعائیں کر لی تو باپ نے کہا کہ یہ دعا بھی کر لو کہ میں آج کے بعد لیلا سے کبھی ملوں گا نہیں اور اس کی کبھی باتیں سنوں گا نہیں۔ تو پھر مجنون نے کہا کہ میں اپنے ساری گناہوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں اپنی لیلا کو چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایک دنیا کے اندر ایک عام آدمی کا، ایک عام انسان سے اس قدر محبت کرنا کہ پوری دنیا کے اندر ان کی محبت مشہور ہو جائے اور وہ اس قدر مشہور ہوں کہ اور پھر عام میں ان کے قصے سنائے جاتے ہوں اور پھر عام میں لوگ ان کی مثالیں دے کر دوسروں کو بات سمجھاتے ہوں، یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، چونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، موت اور درمیان کے موت اور زندگی کے درمیان کا جو وقت ہے یہ آزمائش کا وقت ہے، اور آزمائش کی جگہ یہ دنیا اور ملنے والی مختصر سی زندگی یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی اور
خوشیوں کے انبار بھی ہوں گے اور اس میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، لیکن کامیاب کس نے ہونا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جیسے کہ دنیا کے اندر اگر عاشق محبوب جو ہے وہ کوئی اپنے عاشق سے کہہ دے کہ مجھے فلاں چیز ضرورت ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو تو کہیں سے قرض لے لیتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کہیں سے قرض لے کے اس کی چیز پوری کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی تکالیف، اپنے گھر والوں کی تکالیف اور اسلام پر آنے والی جو آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی اس پر صبر کرنا ہے۔ اور یہ صبر وہی، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ قرض کی طرح ہے کہ کسی طرح میری طرف سے میرے محبوب کو میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں آزمائشیں ہوں، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم نے پکڑنا ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی ساری چیزیں ہمارے دین کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے یا نہ آئے، جو حضور نے بتایا اس کو کیا ہے، اس پر عمل کر لو، اس پر کیا ہے، عمل کر لو۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے کہ ہمیں واش روم کا تقاضا ہوتا ہے تو ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر صاف ستھرے ہو جائے وہیں پہ، وہاں سے نکلنے کے بعد ہمیں اگر قرآن اٹھانا ہو تو قرآن نہیں اٹھا سکتے، نماز پڑھنی ہو بغیر وضو کے تو وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو ناپاکی کے حالت میں کیا ہے، نہیں چھونا۔ حالانکہ ہم تو قضائے حاجت کے لیے گئے، صفائی بھی کر لی، پانی سے صاف بھی کر لیا، پاک تو ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر قرآن ہاتھ میں لینا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو منہ دھونا ہے، ناک صاف کرنی ہے، ہاتھ اور کہنیوں تک جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں۔ اب اس وضو کا قضائے حاجت سے کیا تعلق ہے؟ یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس وضو کرنے کے بعد ہم قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کچھ ہمارے سمجھ میں نہ آئیں تو یہ اس پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا، نبی علیہ السلام کا جیسے حکم ہوا، ہم اس پر عمل کریں تو یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے، اگر مجھ سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتے ہو تو جو ہے فاتبعونی، میری پیروی کر لو، میرے فرامین کی پیروی کر لو، تو کیا ہو جائے گا؟ کامیابی مل جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بسا اوقات انسان خیال کرتا ہے کہ میں دنیا میں اپنے محبوب کو دیکھ بھی لوں، اپنے محبوب کو کیا ہے، دیکھ بھی لوں، تو اس کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں جیسے کہ عام انسان کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات بھی کر لوں۔ تو اسلام کے اندر اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو فرمایا کہ حج کے دوران میرے پاس، میرے گھر پہ آ جاؤ اور میرے گھر کی زیارت کر لو، تو یوں سمجھو کہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا، آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پکڑنا ہے، پیار و محبت سے، اطاعت کے ساتھ، اور اطاعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں گے تو کامیابی ہے۔ اب جو چیزیں ہماری سمجھ نہیں آتی اور ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں تو یہ سمجھ کر کہ دین کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، ہم اس پر عمل کر لیں تو کیا ہے، تو اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ قریب من المحسنین، کہ انسان عبادت کرتے ہوئے اور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا۔ فرمایا ان اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نیک بندوں کے قریب ہے۔ کیا ہے؟ نیک بندوں کے
قریب ہے۔ اور یہاں قریب سے مراد جو ہے وہ جیسے کہ آخرت کے اندر قیامت میں جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، قیامت میں جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور ہر چیز عطا ہوگی درجات کے حساب سے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے کہ کوئی چیز باقی رہ گئی ہو تو اس کا مطالبہ کیا جائے، تو جنتی کہیں گے کہ نہیں، ہر چیز ہمیں مل چکی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کسی اور چیز کا مطالبہ ہو تو وہ کیا جائے، تو جنتی کہیں گے کہ ہر چیز مل چکی، کوئی چیز نہیں رہتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کریں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ کسی اور چیز کا تقاضا ہو تو بتایا جائے، تو پھر وہی سوال کا جواب ہوگا کہ ہر چیز میسر ہے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایک چیز باقی ہے، اس جنت کے اندر تمام کی تمام چیزیں مل چکی ہیں، اب ایک چیز وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ لے کہ مجھے کس ذات نے بنایا ہے، مجھے کیا ہے، کس ذات نے بنایا ہے۔ ان اللہ قریب من المحسنین، یہ قریب سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں من المحسنین، نیک اعمال کرنے والے اور حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے والے، سنتوں کو زندہ کرنے والے، نمازوں کو زندہ کرنے والے، فرائض واجبات سنت نوافل مستحبات پر عمل کرنے والے۔ فرمایا کہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخرت کے اندر یہ لوگ کیا ہے، دیکھ سکیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے حکم یہ ہے، اگر تو ہمیں جو چیزیں سمجھ آتی ہیں اس پر بھی دین کی اس پر بھی عمل کر لیں، تب بھی کامیابی ہے۔ اگر کوئی چیزیں سمجھ نہیں آتی اس کو دین کا حکم سمجھ کے، شریعت کا حکم سمجھ کے اس پر اگر عمل کریں گے تو یہی ہمارے لیے آخرت کے اندر کیا ہوگا، کامیابی کا ذریعہ اور راستہ ہوگا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں مثال بتائی کہ محبوب کو کوئی چیز کا تقاضا ہو اور عاشق سے کہہ دے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو کیا کرتا ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، تو وہ کہیں سے قرض لے لیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے، وہ چیز اپنے محبوب کے لیے پیش کرتا ہے تاکہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، کہیں مجھ سے اس کو گلا نہ ہو، کہیں مجھ سے اس کو کوئی شکایت نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس نے ہر چیز، اس نے کیا ہے، ہر چیز ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ ایک مختصر سی غزل ہے، اس میں شاعر جو ہے وہ انسان سے سوال کرتا ہے، یعنی غزل کا اور عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سوال، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں اس دنیا میں دے رکھی ہیں، اور انسان کو پتہ بھی ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل رہتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے فرامین کا پتہ بھی ہے، اس پر پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ تو غزل کا عنوان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سوال، انسان سے سوال ہے، اپنے بندے سے سوال ہے۔ شاعر نے کہا کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، کہ قلم اللہ تعالیٰ کا وہ لکھنے بیٹھا ہے کہ میں نے انسان کو کیا کیا چیزیں دے رکھی ہیں۔ فرمایا کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، یہ حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، کہ تجھے بنانے والا میں ہوں، اور یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا بھی، پیدا بھی کیا، اور بہترین تمام کے تمام اعلیٰ برابر کیے، عدل و انصاف بھی کیا۔ آگے کیا فرمایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ دنیا کے اندر کالے بھی ہیں لوگ، گورے بھی ہیں، اور درمیانی رنگت کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور فلاں کسی قوم کا ہے، فلاں کسی قوم کا ہے، کوئی کسی قوم کا ہے، کیا ہے، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، میں تجھے بنانے والا، اور تو دیکھ لے کہ دنیا کے اندر کس قدر میں نے حسن کو پیدا کیا، کس قدر دنیا کے اندر میں نے انسانوں کو چیزیں دے رکھی ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ دن اور رات، والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج کا آنا جانا، رات کا، دن کا پلٹنا، یہ کیا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش،
ہنسی کائنات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کتنے خوبصورت مناظر اور انسان جو ہے وہ دیکھنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے. یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر فضیلت سے نوازا, اس قدر عظمت دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, فرمایا کہ ہم نے تجھے پیدا کیا نوری مخلوق اور نوری مخلوق کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی, اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے ساتھ 70,000 فرشتے وہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور 70,000 فرشتوں کے نگران تھے. لیکن اس فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس کی حیثیت ایک انسان سے بھی کم ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, جب ہم نے انسان کو پیدا کیا فرشتوں کو جنات کو سب کو حکم دیا کہ اس انسان کو سجدہ کر لو, یہ میری بنائی ہوئی مخلوق ہے. تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے کہ حور و ملائک تو جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات, میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو. اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے تو میرا حوالہ ہے کہ بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو. اگر کامیابی کے راستے پر چلے گا تو روشنی ہی روشنی ہے, اگر ہدایت کو چھوڑ لیا حضور علیہ السلام کے فرامین کو چھوڑ لیا تو اجالا ہے. دنیا میں گناہگار ہوگا, آخرت کے اندر کیا ہوگی, سزا ملے گی. فرمایا کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ ہر چیز میں نے تجھے دے دی. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں, یہ محفل, یہ میلے, یہ تنہائیاں, فلک کا تجھے شامیانہ دیا. یہ آسمان تجھ پر جو اتنا بڑا کھڑا ہے یہ تیرا کیا ہے, شامیانہ ہے. تیرے اوپر ایک چھت کا سہارا ہے. یہ محفل, یہ میلے, یہ تنہائیاں, فلک کا تجھے شامیانہ دیا. زمین پر تجھے آب و دانہ دیا کہ زمین پر رہتے ہوئے تمہیں اس زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کی بھی چیزیں میسر کر دی. ملے آبشاروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی, ہوا, یہ شمس و قمر, پانی پینے کے لیے, ہوا انسان کے سکون کے لیے, شمس و قمر یہ دن کا رات آنا جانا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ موجے رواں, یہ کنارہ بھور, یہ سردی, یہ گرمی, یہ بارش, یہ دھوپ. کیا فرمایا, یہ سردی, یہ گرمی, یہ بارش, یہ دھوپ, یہ چہرہ, یہ قد اور یہ رنگ و روپ. اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز تمہیں دے رکھی ہے. اور آگے آتا ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی بھی دے دی, اور نبوت بھی دے دی, رسالت بھی دے دی, سیرت بھی دے دی, طریقہ بھی دے دیا. اس کے باوجود بھی اگر میرے محبوب کے فرامین پر عمل نہیں ہے تو پھر اس انسان کے لیے خسارے کے علاوہ کیا چیز ہے. ہر چیز میں نے انسان کو دے رکھی ہے. اپنی غفلت کی وجہ سے یا تو اس کو دیکھتا نہیں ہے یا پھر دیکھتا تو ہے, اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو اندیکھی کر دیتا ہے. فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میں نے دنیا یہ ساری تمہارے لیے بنائی, لیکن مجھ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی, میرے محبوب کے طریقے پر عمل کر لو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اللہ تعالیٰ اس وقت انسان سے محبت کرے گا جب حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل ہوگا. حضور کی سیرت کو پڑھیں گے بھی, سمجھیں گے بھی, اور اس کو جو ہے وہ اپنا محبوب سمجھ کے سیرت کو اپنا مشغلہ بنا کے اس پر جب عمل کریں گے تو کیا ہوگا, یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی بخش دیں گے. اور آگے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم, اور اسی طرح آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اگر اعراض کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے آخرت میں کیا ہوگا, سوال بھی کرے گا. اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ
اللہ لا يحب الکافرین، کوئی سیرت پر عمل نہیں کرتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اور نمازوں کو نہیں پڑھتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اور نماز زکوٰۃ ہے، حج ہے، فرائض واجبات ہے، اس پر عمل نہیں کرتا تو کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم سارے کے سارے انسان گناہ گار بن جاؤ، اللہ کی خالقیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضلیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر سارے فرامین سے انکار کر لو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ ایک اور قوم لے آئیں گے جو تم جیسی نہیں ہوگی، ثم لا یکونوا امثالکم۔ آخری آیت دوبارہ دہراتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پکڑ لو، فرامین کو پکڑ لو، یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو بھی بخش دیں گے، اور ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے بھی ہیں۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔